یہ دبا کے چلائیو باپ کے جیسے شیر کے منہ میں شکار ہوتا ہے۔ دیکھیے اللہ عدل کرنے والا ہے اور فضل کا کام 14 معصومین سے لیتا ہے، فضل کا کام۔ اب عدل دے کر کہتا رہا کہ ان کی قضا میں نہیں ہے، کہا 1 دیا، ان کی قدر میں نہیں ہے، کہا 2 دیا، کہا ان کی تقدیر میں نہیں ہے، کہا 3 دیا، ان کی تقدیر قسمت میں نہیں ہے، کہا 4 دیا، ان کے لوح پر نہیں لکھا ہے، کہا 5 دیا، کہا محفوظ میں نہیں ہے، کہا 6 دیا، کہا ان کے لوح محفوظ پر لوح قلم پہ ہے نہیں، کہا میں نے 7 دے دیا۔ کہا کہ لوح محفوظ پہ نہیں تھا، پتہ تھا حسین کہتے اسے ہیں کہ پہلے دے دے بعد میں لوح پہ لکھا جائے، یا علی یا علی کا پہلے عطا کرے بعد میں لکھا جائے۔ اس لیے تو پہلے جو کہتے تھے مولا علی کا عمل، محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے وہی قرآن بنا ہے، اہل بیت کا عمل۔ پہلے کہا بعد میں عطا ہو گیا۔ دیکھیے بیٹا دے دیا راہب کو، جبریل نے مریم کو بیٹا دیا، بی مریم کو بطول کی تھی، نہ رحم میں رہا نہ سود میں رہا، بس کہا بیٹا دے دیا، گود میں آ گئے عیسیٰ۔ تو عیسیٰ جیسے چھوٹے نبی تو نازل ہوتے ہیں، میں کیا کروں، عیسیٰ جیسے سپاہی تو نازل ہوتا ہے، تو مالک کیا پیدا ہوگا، میں کیا کروں۔ جبریل نے کہا کہ میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں، تجھے بیٹا دینے آیا ہوں، بس بیٹا آ گیا۔ اور کھجورے کے پیڑ کے نیچے سے بیٹے کو لے کے جب بیت المقدس میں گئی، ایک دن باہر آنے لگی تو لوگ جمع ہو گئے، اور قرآن مجید میں ہے فرمایا نہ تیری ماں ایسی نہ تیرا باپ ایسا، نہ تیری ماں ایسی نہ تیری باپ ایسا نہ تو ایسی، تو ایک بچہ کہاں سے آیا؟ تانا لگایا، تانا مارا، نہ تیرا باپ ایسا نہ تیری ماں ایسی، تانا مارا، تہمت لگائی۔ ہم کہیں گے تہمت لگائی تھے کافر، لیکن انہیں اتنا یقین تھا بطول کی ماں بھی پاک ہوتی ہے، بطول کا باپ بھی پاک ہوتا ہے، بطول کی ماں بھی پاک ہوتی ہے، بطول کا باپ بھی پاک ہوتا ہے، اتنا یقین تھا۔ نہ تیری ماں ایسی نہ تیرا باپ ایسا، یہ بچہ کہاں سے آگا؟ انی عبداللہ، اس سے پوچھی، بچے نے جواب دیا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا عبد ہوں، کتاب لے کر آیا ہوں، نبی بن کے آیا ہوں۔ پتہ چل نبی بن کے آتے ہیں یہاں آ کے نہیں بنتے، وہاں سے بن کے آتے ہیں یہاں آ کے نہیں بنتے، نبی وہاں سے بن کے آتا ہے یہاں پہ آ کے نہیں بنتا۔ کہا کہ انہوں نے تو تہمت لگائی ہے تو ان پہ عذاب آنا چاہیے، اللہ نے کہا نہیں میں نے معاف کر دیا۔ کہا معاف کیوں کیا؟ کہا انہوں نے تہمت لگائی تھی بطول پہ، بطول نے گواہ پیش کیے، میں کیا کروں، بطول نے گواہ پیش کیے، انہوں نے مان لیا تو ان پہ عذاب نہیں آئے گا، بطول گواہ پیش کرے اور کوئی نہ مانے ان پہ عذاب آتا ہے، لعنت ہوا کرتی ہے۔ یا علی یا علی، صلوات پڑھے محمد کے دشمنوں پر بے شمار اور محمد والے محمد باواز بلند صلوات۔ بطول اگر گواہ پیش کرے اور کوئی مان جائے تو خدا بند عالم اس پہ عذاب نہیں بھیجتا بلکہ معاف کر دیتا ہے۔ ایک سلوات بہترین سلوات پڑے محمد والی۔ تو گواہ اگر بطول پیش کرے اور کوئی نہ مانے تو عذاب اس پہ آتا ہے، لعنت تا قیامت لعنت ہوتی ہے۔ میں نے کیا عرض کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے گواہی دی انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا عبد ہوں، کتاب لے کر آیا ہوں، نبی بن کے آیا ہوں۔ پتہ چلا کتاب بھی پہلے آتی ہے، نبی بھی وہاں سے بن کے آتا، وہیں سے کتاب آتی ہے، وہیں سے کتاب بھی آتی ہے۔ غور کن بات ہے۔ تو عیسائیوں میں یہ عقیدہ ہے، عیسائیوں کا کیا عقیدہ ہے
کہ یہ جو ہے روح القدس بیت المقدس میں مریم رہتی تھی. روح القدس تثلیث یہ سولی دیکھتے ہیں آپ, کراس, نیم آف دی فادر اینڈ آف دی سن اینڈ آف دی ہولی اسپرٹ, یہ جو آپ سنتے ہیں. تو یہ ہے ان کا عقیدہ ہے کہ یہاں پہ تین ہمارے یہاں کیسے اصول دین ہے. یہاا پہ ہے کہ مریم سے بہتر کوئی مستور نہیں, عیسیٰ سے بہتر کوئی انسان نہیں, اور بیت جو روح القدس ہے, جبریل امین, یہ اللہ کی روح ان میں داخل ہوتی ہے اور یہ آتے ہیں, ان کے پاس اختیار ہے. یہ ان کا کہنا تھا. نظران کی جب عیسائی آئے اور انہوں نے مناظرہ کیا رسول اللہ سے, اور رسول اللہ کہتے رہے ابنانا و ابناکم, جب نہ مانے فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابنانا و ابناکم ونساءنا و نساءکم وانفسنا و انفسکم, کہ اگر نہ مانے تو پھر مقابلہ ہوگا. لیکن یہ لوگوں کا تین عقیدہ ہے, name of the father and of the son and of the holy spirit, یعنی روح القدس کے پاس اختیار ہے, اور عیسیٰ جیسا کوئی انسان نہیں, کوئی مرد نہیں, اور مریم جیسی کوئی مستور نہیں. جب یہ نہ مانے تو حضور نے فرمایا, قرآن کی آیت نازل ہوئی, تم مریم کو لاؤ ہم زہرا کو لاتے ہیں, تم عیسیٰ کو لاؤ ہم حسنین کو لاتے ہیں, تم جبریل کو لاؤ استاد جبریل علی بن ابی طالب کو لاتے ہیں. علی بن ابی طالب علیہ السلام, اور آپ سنتے رہتے ہیں فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابنانا و ابناکم ونساءنا و نساءکم وانفسنا و انفسکم, تم اپنے نفس کو لاؤ ہم اپنے نفس کو لائیں. تو حضور کا نفس تو علی بن کے آئے, اور حضور کا نفس ہے علی. سمجھنے کی کوشش کریے, حضرت محمد مصطفیٰ کا نفس کون ہے؟ مولا علی ہے. اور اگر کوئی مولا علی کے لیے نازب لفظ استعمال کرے گا تو اس نے کس کے لیے استعمال کیا؟ حضور کے لیے. اگر 70,000 ممبروں سے مولا علی کے لیے نازب لفظ استعمال ہوا ہے تو علی کے لیے نہیں استعمال ہوا, حضور کے لیے استعمال ہوا ہے. اور جو کوئی حضور کے لیے نازب لفظ استعمال کرے گا وہ کافر ہوتا ہے, پھر اس پر اللہ کی لعنت ہوا کرتی ہے, اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے کہ ابنانا و ابناکم نسانا و نساکم وانفسنا و انفسکم. تم اپنے, اب ادھر سے تو لوگ بتاتے ہیں یہاں سے آئے, حضور آئے, حسنین آئے, بی بی زہرا آئی اور مولا علی آئے. وہاں سے کون آیا, وہاں سے کون آیا وہ بھی دیکھا جائے. وہاں سے عیسائیوں کا سب سے بڑا پادری جو تھا ابو الحارث, وہ آیا, اور کہتے ہیں اس کا جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ربط تھا, وہ توسل کرتا تھا, عیسیٰ علیہ السلام سے باتیں کرتا تھا. جیسے ہم دعائے نطبہ پڑھیں 40 روز تک دعائے عہد پڑھیں تو امام زمانہ سے آپ بات کر سکتے ہیں, ملاقات بھی کر سکتے ہیں امام زمانہ سے. اسی طرح وہ عیسیٰ علیہ السلام سے توسل کرتا تھا. اور عیسیٰ علیہ السلام سے دیکھیں, جب انہوں نے کہا کہ ابنانا و ابناکم نسانا و نساکم وانفسنا و انفسکم, یہاں سے تو آئے پنجتن 5, وہاں سے آئے ابو الحارث, عبد المسیح اس کے ساتھ آئے, عبد المسیح آئے. یہ بڑے بڑے پادری تھے. انہوں نے کہا کہ مباہلے کے میدان میں جب آ گئے, جب دیکھا انہوں نے آتے ہوئے, ابو الحارث نے جا کے عیسیٰ علیہ السلام سے توسل کی کہ اے عیسیٰ تو بھی آنا اور اپنی مادر گرامی مریم کو بھی لانا. جب یہاں سے پنجتن 5 آنے لگے تو یہ بھووں کو اٹھا کے, بڑا ضعیف تھا, جب اس نے دیکھا تو دیکھا کہ ایک مستور آ رہی ہے اور ان کا پلو پکڑے ہوئے بیوی مریم تشریف لا رہی ہے. میں کیا سکتا, ایک مستور آ رہی ہے, پلو پکڑے ہوئے بیوی مریم ہے, اور جو لوگ آ رہے ہیں ان کے پاپوش عیسیٰ آ رہے ہیں, اور عیسیٰ کہتے جاتے ہٹ جاؤ, ان سے مباہلہ نہ کرنا, ان سے مباہلہ نہ کرنا, ان سے صلح کر لو, اور تمام سجدہ کر کے بتاؤ کہ یہ سجدے کے قابل ہوا کرتے ہیں. صلوات پڑھے محمد والے محمد.
तसजदू, उसने कहा कि इन्हें सजदा करो। ईसा अलैहिस्सलाम इशारा करे हट जाओ, इनसे मुबाहिला ना करना वरना लानत आ जाएगी। क्या करो, ये जो एक ईसाइयों का अकीदा है कि ईसा अल्लाह के बेटे हैं, इसी पर तो मुबाहिला हुआ। मुबाहिला यानी फतह मुबीन हुई। मुबाहिला तो नाम देते हम लोग, फतह मुबीन हुई, मुबाहिला हुआ नहीं। झूठों पे लानत मुबाहिला का मानी होता है कि ईसा अलैहिस्सलाम को ये लोग खुदा का बेटा क्यों मानते हैं। ये एक मरहला करके हम जो है रब्त मसाइब देखिए कि ईसा अलैहिस्सलाम जब जिंदान में थे तो 12 हवारी बाहर जिंदान के बैठे हुए थे और तवस्सुल करते थे। देखा जब सूली देने का वक्त आया तो रात भर ईसा जो है तवस्सुल कर रहे थे, आवाज दे रहे थे, एली एली लिमा शबक्तनी, ऐ अली मेरी मदद के लिए आइए, ऐ अली मेरी मदद के लिए आइए, एली एली लिमा शबक्तनी, ऐ अली। इसका क्या मानी है? अरबी में इसका मानी है नादे अली, और उर्दू में या अली मदद। में कैसा आपने नहजुल बलागा में पढ़ा नहीं कि मौला अली कहते हैं कि इंजील में मुझे एहलिया कहा गया है, सबूर में तभी क्या कहा गया और कुरान में अली कहा गया है। या अली मैं कैसे करूं? एक मिलकर सलवात पढ़े मोहम्मद। आप लोग थोड़ा करीब आ जाए तो तसलसल रहेगा। इधर आ जाइए, कोई बात नहीं, थोड़ा आगे आ जाए। एक सलवात पढ़े मोहम्मद। एली एली लिमा शबक्तनी, ऐ अली मेरी मदद के लिए आइए। अब जब देखा गया 12 हवारियों ने देखा कि एक नूर आया और नूर आने के बाद ईसा को उठाया और आसमान अरफा, आसमान की बुलंदी पर लेके जाने लगा नूर। तो हवारियों ने सवाल किया, ऐ खुदावंदे ईसा मसीह कहाँ जा रहे हो? कहा देखा नहीं मेरा बाप मुझे लेने आ गया। देखा नहीं मेरा बाप मुझे लेने आ गया। ईसा ने क्या कहा? अब हवारियों ने समझा ये अल्लाह है क्योंकि नूर आया था और नूर का हामिल मोहम्मद अली है। अल्लाह के नूर के हामिल जो है वो मोहम्मद है और अली है। एक नूर आया और ईसा को उठा के थोड़े बुलंदी पे ले गया। तो इन लोगों ने सवाल किया कि ऐ ईसा कहाँ जा रहे हो? कहा देखा नहीं मेरा बाप मुझे लेने आ गया। तो इन लोगों ने कहा कि ईसा अल्लाह का बेटा है, लेकिन कुरान ने गवाही दी खल्को आदम व ईसा मिन तुराब, आदम भी तुराब के बेटे हैं, ईसा भी तुराब के बेटे, अली अबू तुराब है, तुराब का बाप। या अली सलवार पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो आदम का बाप भी अली है, ईसा का बाप भी अली है, क्योंकि अबू तुराब है। आदम भी तुराब, ईसा भी तुराब, अली अबू तुराब। और कौन बात है अज़ार मोहतरम। तो मुबाहिले के मैदान में फमन हाथ जाका फीहे मिन बादे मा जाका मिनल इल्म फकुल तालो नदु अपनाना वमनाकुम निसाना वनफुसना वनफुसकुम। तो मरियम तो पल्लू पकड़े आ रही हैं बीबी ज़हरा की, ईसा पापोश हुए आ रहे हैं अहले बैत के। अब मुबाहिला नहीं हुआ, अल्लाह ने कहा मैंने लानत तो भेज दी। ईसाइयों ने जजिया दे दिया और लानत ली नहीं, तो लानत आई तो गई कहां पे? मक्के से लानत आई तो गई कहां पे? देखिए अगर आप रात के वक्त बीबी ज़हरा के दुश्मनों पर लानत करके सोइएगा तो गोया आपके तमाम गुनाह माफ हो गए। मैं कैसे बताऊं? रात के सोते वक्त जब आप बीबी ज़हरा के दुश्मनों पे लानत करते हैं तो आपके तमाम गुनाह माफ हो जाते हैं और रिस्क का खाता आपका शुरू हो जाता है, हलाल रिस्क। अब लानत आई तो गई कहां पे? तो आपको बताते हैं, मैंने जुमला जो अर्ज किया था, अगर बतूल गवाह पेश करे
اور کوئی مان لے تو عذاب رک جاتا ہے، اور بطول گواہ پیش کرے اور کوئی نہ مانے تو عذاب آ جاتا ہے، لعنت آ جاتی ہے۔ اب جو باغ فتق کا مرحلہ تھا، بی بی حق لینے گئی تو حق لینے نہیں گئی تھی، جاگیر ایسی تو بہت سی جاگیر تھی، یہ عرش، یہ فرش، یہ پہاڑ، یہ پودا، یہ ہوا، یہ گھٹا، یہ نمک، یہ پانی، یہ سب اہل بیت علیہ السلام کے صدقے میں خلق ہوا۔ تو بی بی کیوں گئی تھی؟ بی بی حق مانگنے گئی۔ اس نے کہا کہ گواہ پیش کرو۔ بی بی نے علی کو پیش کیا، حسن کو پیش کیا، حسین کو پیش کیا، وہی گواہ پیش کیے جو مباہلے میں پیش کیے تھے۔ انہوں نے کہا ہم اس گواہی کو نہیں مانتے۔ بی بی نے کہا میں بھی جاگیر لینے نہیں آئی ہوں، مباہلے والی لعنت واپس دینے آئی ہوں۔ یا علی یا سلوات پڑھے محمد والے محمد والے، میں بھی جاگیر لینے نہیں آئی ہوں۔ یہ آسمان، یہ زمین، یہ پہاڑ، یہ پودے، یہ ہوا، یہ گھٹا، یہ فرشتے، یہ حور، یہ قلمان، یہ جنت، یہ دوزخ، اسی لیے علی جنت بھی بانٹنے والے ہیں، دوزخ میں بھی بھیجنے والے مولا علی ہیں، یہ سب ان کے صدقے میں ہے۔ تو چھوٹا سا باغ، پوری دنیا ہی ان کی وجہ سے خلق ہوئی۔ تو یہ لعنت گئی ہے۔ آپ تو سمجھ گئے کس پر لعنت کرنا چاہیے، نام تو ہم نہیں لیں گے، صلوات پڑھی محمد والے محمد۔ لعنت ہوتی ہے اس پر جس نے بی بی زہرا کا حق مار لیا، لعنت ہوتی ہے اس پر۔ 4 گھنٹے تک بی بی زہرا کھڑی رہی، 4 گھنٹے تک رسول کی بیٹی بطول کھڑے رہ کے اپنا حق مانگتے رہی۔ مسلمان بیٹھے رہے، بی بی کھڑی رہی۔ سلمان سے کہ سلمان اگر کرسی ان کے پاس نہ ہو تو میں بیٹھ جاؤں، میرے پیروں میں ورم آ گیا۔ بی بی کھڑی رہی، اور جب بی بی نے نامہ پیش کیا جو حضور نے دیا تھا، تو ایک شکی نے نامہ لے کے پھاڑ دیا، ہوا میں اچھالا۔ جیسی ہوا میں اچھالا، بی بی کے بال سفید ہو گئے، بی بی کی کمر ٹوٹ گئی۔ ہم کہیں گے ایک بی بی آپ کو یاد ہے، بی بی زہرا بطول بی بی، ایک بی بی سکینہ کربلا میں تھی جو 4 برس کی بچی تھی، اس کے بال بھی سفید ہو گئے، اس کی کمر بھی ٹوٹ گئی۔ میں کہوں گا بی بی زہرا کی پتلیاں بھی ٹوٹ چکی تھی، بی بی زہرا قنوت میں ہاتھ نہیں اٹھا پاتی تھی۔ میں کہوں گا سکینہ کی بھی پتلیاں ٹوٹ چکی تھی جب اونٹ پر باندھا گیا تھا۔ آج آپ بی بی زہرا کے مصائب سننے آئے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ بچے جو ہیں اہل بیت، گھر میں جو علی کے حسن و حسین، زینب ام کلثوم زور سے آواز سے نہیں روتے تھے، بلکہ اپنی آستین دانتوں میں دبا کے روتے تھے، آواز باہر نہ جائے، بی بی زینب کی آواز گھر سے باہر نہ جائے، ام کلثوم کی آواز گھر سے باہر نہ جائے۔ یہی بطول کی بیٹی شام کے بازار میں ننگے سر اور یہی نہیں، بطول کے گھر پہ آگ لے آئے۔ بطول کے گھر پہ جب آگ لائے، بی بی دروازے کے پیچھے آ گئی، دیوار اور دروازے کے درمیان بطول بی بی ہے۔ انہوں نے دروازے پہ آگ لگائی۔ آگ لگانے کے بعد ایک مرتبہ یہ کہتے بی بی ہٹیے ورنہ ہم دروازے کو دبا دیں گے۔ دروازے کو اتنی زور سے دبایا کہ جلتا ہوا دروازہ تھا، گرتی بھی زہرا تھی، آواز دی یا علی میری پتلیاں ٹوٹ گئی، یا علی میرا موسی شہید ہو گیا۔ یہی نہیں بلکہ دروازے پہ آگ لگی ہے، دروازہ بطول پہ گرا ہے، اس پر پیر رکھ کے پورا لشکر گھر میں داخل ہو گیا۔ اوپر کی جو چھت تھی بی بی زہرا کے گھر کی، بیل سے لا کے چھت کو توڑا گیا۔ جب چھت کو توڑا گیا ہے، زہرا اٹھی، ہاتھ نہیں اٹھا پاتی تھی، زینب کو سنبھالے ہوئے، ام کلثوم کو سنبھالے ہوئے، زہرا کہتی ہے اے زینب آج مدینے میں
مظلوم کربلا جزاکم ربکم. عزادارو آج آپ رونے آئے ہیں، گریہ کرنے آئے ہیں، پرسہ دینے آئے ہیں. آپ کو پتا ہے جب دروازہ بی بی زہرا پہ گرا، پسلیاں ٹوٹی اور محسن شہید ہوئے، تو ایک جملہ بی بی زہرا نے فرمایا، یا مہدی، یا مہدی، اے میرے بیٹے مہدی میری مدد کے لیے آئیے. امام زمانہ خون کے آنسو روتے ہیں. سید سجاد 34 برس تک خون کے ہاتھوں روتے رہے، آنسو روتے رہے. اس مصائب پر حسن علیہ السلام کیسے روتے رہے، حسین کیسے روتے رہے. چھت کو بھی توڑ دیا گیا تھا بی بی زہرا کے. اور آپ کو پتا ہے بی بی زہرا وہ مستور ہے جن کو 7 کفن دیے گئے. ایک مرتبہ فضا کے کہتی ہے خون رکتا نہیں ہے، ایک چادر مولا علی نے دی، پھر کہتی ہے زخم بہت گہرا ہے، دوسری چادر دی، 7 چادریں دی. بی بی زہرا گریہ کرتی تھی، حسن حسین روتے تھے، اور زخم لگا ہوا تھا، پتلیاں ٹوٹی بھی تھی. آپ دیکھیں اگر کسی کی ہڈی ٹوٹ جائے تو وہ جو ہے ہڈی اگر ویسے ہی پلاسٹر باندھ کے رکھی جائے تو فریکچر اور ہڈی ٹھیک ہو جاتی ہے. لیکن جہاں پہ پتلیوں کا سوال ہے، جب بھی انسان سانس لیتا ہے تو اس میں درد پیدا ہوتا ہے. مولا علی نے حسن علیہ السلام سے سوال کیا، اماں سے پوچھئے کتنا درد ہے، کتنا زخم لگا ہوا ہے. حسن علیہ السلام سے زہرا کہتی ابا سے نہ کہنا، جب بھی میں سانس لیتی ہوں میری پتلیاں دکھتی ہے، درد ہوتا ہے. ہاں زادارہ نے مظلوم کربلا. بی بی زہرا نے کہا تھا جب تسبیح کی آواز بند ہو جائے تو سمجھ لینا میں دنیا سے رخصت ہو گئی. ایک مرتبہ کہا کہ مولا علی سے جا کے کہو، آسمان نے کہا، فضا نے کہا، مولا علی سے جا کے کہا. مولا علی مسجد نبوی میں بے ہوش ہو گئے. ایک مرتبہ آئے اور دیکھا بی بی زہرا دنیا سے رخصت ہو چکی ہے. جب مولا علی پانی ڈال رہے تھے، غسل دے رہے تھے، کیونکہ معصوم کا غسل معصوم ہی دے سکتا ہے. جب غسل دے رہے تھے تو ایک مرتبہ چیخ مار کے میرا